السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے جانے ادا پر دل ہارے کی چوتھی قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ کیا باتیں کر رہی تھی تم زاہد سے اتنا ہنس ہنس کر؟ وہ کپڑے پریس کرتی مسکان کے پاس جا کر کھڑا ہوتا تھوڑا سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کے لہجے کا مسکان نے نوٹس نہ لیا تھا، اس لیے آگے سے مسکرا دی۔ کچھ نہیں، بچپن کی باتیں کر رہے تھے کہ جب ہم سب بچپن میں کھیلتے تھے تو کیسے گیم میں آؤٹ ہونے کے باوجود روتے ہوئے کسی کو باری نہیں دیتی تھی میں۔ تو تم اس سے جو سن رہی تھی قصے وہی مجھ سے سن لو، تمہارا سارا بچپن یاد ہے مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ سے استری لے کر رکھتا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیے بولا۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ مسکان کو اس کے لہجے میں جیلسی محسوس ہوئی تو مسکراتے ہوئے بولی، ہاں ہو رہا ہوں جیلس، کیونکہ مجھے پسند نہیں تمہارا میرے علاوہ کسی اور سے بات کرنا۔ وہ بنا انکار کرتے اپنی جیلسی کا اظہار کر گیا تھا۔ اچھا جی، تو پھر میں نہیں کرتی ان سے بات؟ وہ مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ کے بولی۔ اسے معتبر کر گئی تھی، بالکل کرنا بھی نہیں، مجھے پسند نہیں ہے وہ لڑکا بھی اچھا نہیں ہے۔ اور وہ اس کے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا بولا، ٹھیک ہے نہیں کرتی بات، مگر ابھی مجھے کام کرنے دیں، چلے بھاگیں یہاں سے۔ وہ ہنس کر کہتی اسے جانے کا اشارہ کرتی بولی، نہیں تم کرو کپڑے پریس، میں تمہارے پاس کھڑا تو میں دیکھوں گا۔ وہ انکار کرتا بولا، جی نہیں جائیں شاباش، کیونکہ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں اور کوئی دیکھے گا تو اسے ایسی ہی باتیں کرے گا، کیونکہ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولی، جبکہ وہ بھی اس کی بات مانتا چلا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے کپڑے پریس کرنے لگی۔ زرمینہ واپس آتے سب کو خوشی سے بتا رہی تھی کہ اس نے زمینوں پر کیا دیکھا، جبکہ ذوحان چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اچھا بچوں، سب سو جاؤ جا کر، تھوڑی دیر رات کو دیر تک جاگنا ہے تم لوگوں نے۔ اور مانی بیٹا تم ساجدہ کو پارلر چھوڑاؤ، کیونکہ عارف نوری کو لے کر گیا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کا اپائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر کے پاس، ورنہ وہ لے جاتا۔ ظہیر صغرا خالہ کا دوسرا بیٹا اور سفیان دونوں ابھی واپس نہیں آئے، وہ دونوں کیٹرنگ والوں کے پاس گئے ہوئے تھے۔ صغرا خالہ سب سے کہتی آخر میں مانی سے بولی، کوئی بات نہیں خالہ، میں لے جاتا ہوں، میں بھی تو ساجدہ کا بھائی ہوں نا۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر صغرا خالہ مسکرائی تھیں۔ ذوحان، حیدر، سفیان اور مانی کو ایک ہی روم دیا گیا تھا۔ ساجدہ کو پارلر لے گیا تھا، شہری ساجدہ کو پارلر لے گیا تھا۔ سفیان ابھی آیا ہی نہیں تھا اور حیدر بھی باہر تھا، جبکہ ذوحان بیڈ پر لیٹا زرمینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کس طرح کا دل آج دھڑکا تھا کہ اسے زرمینہ کو سوچنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بار بار وہ لمحہ یاد کر رہا تھا جب زرمینہ نے اسی کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ اوہ ذوحان، تم پاگل ہو گئے ہو جو یہ ساری فضولیات سوچ رہے ہو؟ وہ خود کو ڈپٹتے ہوئے بولا، اپنا موبائل یوز کرنے لگا تاکہ اپنی سوچوں کا رخ بدل سکے۔ جمل تم سے کہا تھا کہ گجروں کو کہہ دو سفیان کو، مگر تم تو نہیں کہا ابھی تک۔ سحر نے اپنے اور مسکان کے درمیان میں لیٹی جمل کو گھور کر دیکھا تھا۔ سوری، میں بھول گئی تھی، ابھی کر دیتی ہوں، کال کر دیتی ہوں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی اٹھ کر بیٹھتی بولی اور فوراً سے سفیان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ سفیان جو ظہیر کے ساتھ تھا اپنے فون پر جمل کی کال دیکھ کر حیران ہوا اور فوراً اس نے کال اٹینڈ کی۔ جی جمل، کیا بات ہے، خیریت تھی؟ سفیان نے کال اٹھاتے ہی پوچھا، کیونکہ جمل نے اسے کبھی کال نہیں کی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، وہ کہنا تھا کہ آتے ہوئے سب لڑکیوں کے لیے فریش گجرے لیتے آنا آپ لوگ، جمل نے جلدی سے کہا، جبکہ اس کی بات پر سفیان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ او چلیں ٹھیک ہے، لے آئیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ سفیان کے کہنے پر وہ شکریہ کہتی کال کاٹ گئی تھی۔ لو بہن، آ جائیں گے تم سب کے گجرے، خدارا اب مجھے بھی سونے دو، خود بھی سو جاؤ، دیکھو تو مسکان اور زرمینہ بھی سو بھی گئی ہیں۔ جمل فون بند کرتے رکھتی اپنے بیڈ پر سوئی مسکان اور کمرے میں پڑی ایک اور چارپائی پر لیٹی زرمینہ کی طرف اشارہ کرتی سحر سے بولی، اچھا بہن لڑسو نہ، سو جا، میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ سحر واپس بیڈ پر لیٹتی بولی، جبکہ جمل بھی لیٹتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن حویلی کے سامنے والے خالی پلاٹ میں ٹینٹ لگا کر کیا گیا تھا۔ ساجدہ کی مہندی کی رسم کے بعد سب لڑکیاں ڈھولکی لے کر بیٹھ گئی تھیں اور بہت سی شرارتی لڑکے بھی ان کے ساتھ گانے اور ناچنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ارمان اور زرمینہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا، ارمان بھی زرمینہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا، جبکہ ذوحان، حیدر اور سفیان وہیں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ذوحان تو جب سے مہندی شروع ہوئی تھی زرمینہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی اس سے۔ پہلے تو کبھی اس نے غور سے کبھی نہیں دیکھا تھا اور آج اس سے نظریں ہٹانا ہی نہیں پا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت کے بعد سے نہ جانے اس کے دل کو کیا ہو گیا تھا جو صرف زرمینہ کا سوچ رہا تھا۔ یہ سب بھی ٹھیک تھا، مگر اسے تو زرمینہ کا ارمان سے ہنس ہنس کر بات کرنا، اس کے ساتھ سیلفی لینا، ان دونوں کو ہر جگہ جڑ کر بیٹھنا بھی برا لگ رہا تھا۔ ابھی بھی زرمینہ اور ارمان کو ایک ساتھ دیکھ کر اسے برا لگ رہا تھا، جو ڈھولکی پر مل کر گانے گا رہے تھے، اسے خود پر اختیار نہیں رہا تھا۔ تھک کر وہ اٹھتا، حیدر لوگوں سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، مگر وہ وہاں اکیلا نہیں تھا جو زرمینہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک اور شخص بھی تھا جس کی نظر زرمینہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، لیکن اس کی نظروں میں ذوحان کی طرح چاہت نہیں بلکہ ہوس تھی۔ وہ زاہد تھا تو سمجھا تھا کہ
شاہوں کی تینوں لڑکیاں پیاری ہیں مگر ان کی یہ چوتھی لڑکی تو سب کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ زاہد زرمینہ کے چہرے پر نظریں گاڑے خود سے مخاطب تھا۔ مسکان، سمل اور سحر تینوں ہی بہت پیاری تھیں، کوئی بھی ان پر دل ہار بیٹھتا، مگر زرمینہ کی خوبصورتی کا الگ ہی لیول تھا۔ دوسرا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں رہتی شرارت اور حسین چہرے پر رہتی معصومیت اسے اور دلکش بناتی تھی۔ ابھی بھی وہ سب چیزوں سے بے خبر ڈھولکی پر گانے گانے میں مصروف تھی، بنا یہ جانے کہ کوئی اس کی بری ہوس زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو سب ہی تقریباً رات کے 4 بجے کے بعد سوئے تھے، اسی لیے اگلے دن دوپہر تک سب سوئے تھے۔ دوپہر کو اٹھ کر وہ سب سے پہلے ارمان لوگوں کے کمرے میں گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے وہ بیڈ پر لیٹا نظر آیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھتی، بیڈ کے قریب جاتی، اس کے کندھے کو زور زور سے ہلانے لگی۔ مانی، اٹھو بدتمیز انسان، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے ساری رات کی لی گئی تصویریں سینڈ کرنا، مگر تم نے نہیں کی۔ وہ غصے سے اس کا کندھا ہلاتی بولی۔ ذوحان جو صبح 7 بجے سویا تھا ابھی گہری نیند میں تھا جب اسے کوئی اپنا کندھا زور زور سے ہلاتا محسوس ہوا۔ اس نے ایک دم سائڈ چینج کی تھی، جبکہ زرمینہ جو اسے ارمان سمجھ کر اس کے بال کھینچنے کے لیے اس کے بال پکڑ چکی تھی، مگر ارمان کی جگہ ذوحان کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلی تھی، ہائے میں مر گئی۔ چوہان بھائی مطلب ذوحان بھائی، میں سمجھی کہ مانی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر ڈرتے ہوئے بولی۔ ذوحان نے مانی کی شرٹ پہن رکھی تھی اور پھر دونوں بھائیوں کی جسامت بھی سیم تھی، بلکہ چاروں کزنز کی جسامت سیم تھی، اس لیے زرمینہ کو وہ مانی لگا تھا۔ جبکہ آنکھ کھلتے ہی زرمینہ کا چہرہ دیکھ کر ذوحان کا دل تو جیسے کھل اٹھا تھا۔ اٹس اوکے، اچھا ہوا تم نے اٹھا دیا، کافی دیر سے سو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتا مسکرا کر بولا۔ اس کے یوں مسکرانے پر زرمینہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ذوحان بھائی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ زرمینہ نے آنکھیں بڑی کیے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں جو دیکھ لیا۔ اٹھتے ہی وہ پھر سے اسمائل پاس کرتا بولا، جبکہ زرمینہ کو لگا تھا کہ وہ اب بے ہوش ہو جائے گی۔ میں چلتی ہوں، اس کے رویے سے کنفیوز ہوتی بولی اور فوراً کمرے سے نکلی تھی۔ کمرے سے باہر آتے ہی اس نے پلٹ کر پھر سے پیچھے دیکھا تھا، جہاں وہ اسے ہی دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے چوہان بھائی کو، لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی۔ ان کی جو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ اسمائل کر رہے ہیں، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر۔ وہ سیڑھیاں اترتی خود سے بڑبڑ آئی تھی، جبکہ اوپر کمرے میں ذوحان اس کے جانے کے بعد دل پر ہاتھ رکھتا بس ہنس دیا تھا، تو دے دی تم نے دغا مجھے، وہ اپنے دل سے مخاطب تھا، پھر خود سے ہنستا واش روم میں گھس گیا تھا۔ بارات پر تو سب لڑکیوں نے اخیر ہی کر دی تھی تیار ہو کر پیارے لگنے کی۔ ذوحان بھائی مانی کدھر گیا؟ زرمینہ اپنی فراک سنبھال کر چلتی اس کے پاس آ کر بولی، جبکہ ذوحان تو اسے اپنے پسند کیے گئے میرون رنگ کی فراک میں پرستان کی پری ہی لگی تھی۔ وہ خود بھی قیامت ڈھا رہا تھا وہاں موجود لڑکیوں پر، بلکہ وہ چاروں شہزادے ہی محفل کی رونق بنے ہوئے تھے۔ ان چاروں نے بلیک کلر کے 3 پیس پہن رکھے تھے، جس میں وہ اور بھی ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ذوحان نے جواب دیتے سوال کیا۔ ویسے ہی اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اسے نہیں پتا کہ مانی کہاں ہے، حالانکہ اسے پتا تھا کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا اسے بابا اور چاچو کے ساتھ باہر جاتے ہیں۔ وہ نا مجھے تصویریں بنوانی تھی، اس نے کیمرے کا رزلٹ اچھا ہے نا، اس لیے زرمینہ معصومیت سے بولتی، اسے حد سے زیادہ پیاری لگی تھی۔ تو آؤ میں بنا دیتا ہوں تمہاری تصویریں، اس میں کیا بات ہے؟ میرے کیمرے کا رزلٹ زیادہ اچھا ہے مانی سے، وہ اپنا موبائل نکال کر بولا، جبکہ زرمینہ کو تو وہ صبح سے حیران کر رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ذوحان نے اسے سارے دن میں ایک بار بھی نہیں ڈانٹا ہو، بلکہ وہ تو اس سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ آپ واقعی میری پکچرز بنائیں گے؟ زرمینہ نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں تو اور کیا، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ذوحان نے سنجیدہ ہوتے کہا۔ نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، چلیں پھر وہاں چلیں، وہاں ہال کی وہ جگہ بہت پیاری ڈیکوریٹ ہے، ویو اچھا آئے گا۔ وہ ذوحان کے واپس سیریس ہوتا دیکھ کر جلدی سے بولی، اوکے چلو۔ ذوحان نے اسے چلنے کا اشارہ کرتے بولتا خود بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ کافی ساری ڈیفرنٹ پوزز میں پکچر بنوانے کے بعد وہ زرمینہ کی ساری پکچرز دکھا رہا تھا۔ واؤ ذوحان بھائی، بہت پیاری ہیں ساری پکس، کاش آپ کل بھی مجھے یہ آفر کرتے، وہ خوشی سے بولتی۔ آخر میں اداس ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم کل ولیمے پر مجھ سے بنوا لینا پکس۔ ذوحان اس کی اداسی دور کرتا بولا۔ ہائے شکریہ ذوحان بھائی، وہ خوشی سے کہتی جانے لگی تھی، مگر ذوحان نے اسے روکا تھا۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ ذوحان نے پوچھنے پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب کہاں؟ اسٹیج پر جا رہی ہوں، زرمینہ نے اسے بتایا۔ رکو، میرے ساتھ بھی پکچرز بنوا لو، چلو سیلفی لیتے ہیں، ذوحان اسے پاس بلاتا بولا، جبکہ زرمینہ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ذوحان ہی ہے، مگر وہ خاموشی سے اس کے پاس آتی ساتھ کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ کافی ساری سیلفیز بنوائی تھی۔ اس نے سب سیلفیز میں دونوں کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ زرمینہ نے تو سیلفی کے لیے سجائی ہوئی مسکراہٹ، مگر ذوحان کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ تھی۔ زرمینہ تمہیں آج کچھ یاد آیا؟ رخصتی کے بعد سب گھر واپس آ گئے تھے، اسی وقت کمرے میں سب لڑکیاں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، تبھی مسکان نے زرمینہ سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، میں ساری بارات پر عارف بھائی کی شادی یاد کرتی رہی ہوں۔ مسکان کی بات پر زرمینہ ہنستے ہوئے بولی، کیوں بھائی، کیا کیا تھا ایسا ہماری شادی پر جسے تم یاد کرتی ہنس رہی ہو؟ عارف کی بیوی نوری نے حیرت سے پوچھا، جس پر زرمینہ ہنستے ہوئے اسے وجہ بتانے لگی۔ عارف کی شادی پر زرمینہ کو مہندی کی رات بہت بری نظر لگ گئی تھی اور وہ بہت بیمار ہو گئی تھی۔ اگلے دن کیونکہ گھر
کوئی نہیں تھا تو سب نے بارات پر جانا تھا، اس لیے اسے بھی تیار کر کے سب ساتھ لے گئے تھے۔ بخار کی وجہ سے اسے زکام بھی ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے خود بخود اس کی آنکھوں میں بری طرح پانی نکل رہا تھا، ایسے جیسے وہ رو رہی ہو، اور اسٹیج کی طرف منہ کیے بیٹھی بار بار اپنی آنکھیں پوچھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ مسکان جو اس کے پاس طبیعت پوچھنے آئی تھی اسے دیکھ کر حیران ہوتی، زرمینہ کیا ہوا ہے تمہیں، رو کیوں رہی ہو؟ وہ حیرت اور پریشانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں مسکان، بس ویسے ہی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، پر پتہ نہیں کیوں نکل رہا ہے، میں اتنی دیر بعد آنکھیں پہنچ چکی ہوں مگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، زرمینہ زکام زدہ آواز میں بولی۔ اچھا چلو اچھے سے آنکھیں صاف کرو اور کوشش کرو کہ نہ نکلے پانی آنکھوں سے، ورنہ لوگ غلط سمجھیں گے تمہارا منہ بھی ایک تو اسٹیج کی طرف ہے۔ مسکان نے اسے کہتی آخر میں ہنس دی، جس پر زرمینہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں ہاں کوئی نہیں زرمینہ، کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، میں نے تمہیں غلط نہیں سمجھا تھا۔ نوری ساری بات سنتی ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا وہ کیوں بھابھی؟ زرمینہ اور مسکان نے ایک ساتھ پوچھا، جبکہ زمل اور نوری کی چھوٹی بہن جو آج ہی آئی تھی مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سحر کا سر درد کر رہا تھا، اس لیے وہ دادی کے پاس جا کر سو گئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کچھ بھی ہو جائے اس کی نانی اور نانا کے کمرے میں شور نہیں ہو سکتا اور وہ سکون کی نیند لے سکتی ہے۔ ارے اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی میرے شوہر کو منہ نہیں لگائے گی۔ نوری کے جواب پر ان سب کا کہکا چھوٹ رہا تھا۔ ہاں جی بالکل، آپ ہی لگاتی ہیں انہیں منہ، اور آپ کو، اور اس کا نتیجہ بھی اب سامنے ہی ہے۔ زرمینہ آنکھ دبا کر بولتی ہوئی اس کی پریگنینسی کی طرف اشارہ کر گئی، جبکہ اس کی بات پر نوری کے گال لال ہوئے تھے۔ بے شرم کہیں، کچھ شرم کرو۔ نوری اسے کندھے پر چپت لگاتی بولی۔ ارے بھابھی کسے سکھا رہی ہیں شرم؟ اس کا اور شرم کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، شرم بھی کتراتی ہے اس کے پاس آنے سے۔ نوری کی بات پر زمل نے جواب دیا تھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، مجھے تو شرم نہیں آتی، بہت بے شرم ہوں میں۔ لوگوں کے شوہر بے شرم ہوتے ہیں، میرے والے معاملے میں میرا شوہر شرمیلا ہوگا اور میں بے شرم۔ تم سب بیویاں اپنے شوہر سے کہو گی کہ اے جی کچھ شرم کریں، کوئی دیکھ لے گا وغیرہ وغیرہ۔ میرے والے نے مجھے کہنا ہے کہ زرمینہ شرم کر لو، بس کر دو، کوئی دیکھ لے گا۔ ہاں اس نے تو یہ بھی کہنا تھا کہ یا اللہ مجھے میری بیوی سے بچا۔ زرمینہ ہنستے ہوئے اپنے مستقبل کا نقشہ کھینچتی بتانے لگی، جس پر وہ سب توبہ توبہ کرتی ہنس پڑی تھی، مگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہنس رہا تھا اس کی باتوں پر۔ وہ تھا زوہان جو کمرے میں مسکان کو بلانے آیا تھا، مگر زرمینہ کی باتوں پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ تو مستقبل میں دیکھیں گے، جانے زوہان کہ کون یہ سب کہتا ہے، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا تھا اور مسکان کو بلائے بنا واپس پلٹ گیا تھا۔ حیدر اور مسکان گاؤں کے پاس والے شہر میں گئے ہوئے تھے، کیونکہ رات کا ولیمہ تھا اور مسکان کا پرفیوم ٹوٹ گیا تھا۔ حیدر سے ضد کر کے وہ شہر گئی تھی تاکہ پرفیوم لے سکے اپنا۔ اسے تو کہا تھا زمل اور زرمینہ نے کہ وہ ان کا یوز کر لے، مگر اس کے پرفیوم سے اسے الرجی تھی، اسی لیے وہ اپنا پرفیوم لینے آئی تھی، مگر پچھلے 20 منٹ سے اسے کوئی پرفیوم پسند نہیں آیا تھا۔ بھائی کوئی اچھا والا دکھاؤ نا، ان سب کی خوشبو نہیں اچھی۔ وہ آخر تنگ آتی بولی۔ باجی اچھا تو پھر رومانس ہی ہے۔ دکاندار کی بات پر اس کے کان تک لال ہوئے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ غصے سے بولی، جبکہ حیدر جو کال سن کر آیا تھا اس کے غصے پر حیران ہوتا واپس آیا۔ کیا ہوا مسکان؟ اس نے پوچھا۔ یہ دکاندار دیکھیں کیسی گندی بات کر رہا ہے۔ اس کا دھیان دکان کی طرف کرتی بولی۔ کیا کہا ہے تم نے؟ حیدر دکاندار پر سختی سے پوچھنے لگا۔ میں تو کچھ بھی نہیں کہا سر، بس باجی نے کہا تھا کوئی اچھا سا پرفیوم دکھاؤ اور میں نے کہا کہ اچھا تو پھر رومانس ہی ہے۔ دکاندار بیچارہ پریشانی سے اسے بتانے لگا، جبکہ حیدر کو سمجھ آ گئی تھی اس کی بات۔ اوہو مسکان، یہ پرفیوم کا نام ہے۔ وہ مسکان کی طرف پلٹا، اسے سمجھاتا بولا مجھے نہیں لینا، اسے کہیں مجھے بلو لیڈی دے ورنہ رہنے دے۔ وہ منہ پھلا کر بولی ٹھیک ہے باجی، شکر ہے ایک ہی پڑا ہے، مگر آپ کے لیے ہے بلو لیڈی۔ دکاندار شکر کرتا بولا، اس کے پرفیوم دے چکا تھا اور حیدر بل پے کرتا مسکان کو لیے دکان سے باہر نکل گیا تھا۔ دیکھ کر زرمینہ ابھی گر جاتی تم۔ زرمینہ جو ہال میں لائٹ پنک فراک کے ساتھ ہیل پہنے ادھر سے ادھر منڈلاتی پھر رہی تھی کہ اچانک پاؤں مڑنے سے گرنے لگی تھی، مگر زوہان جو پاس ہی کھڑا تھا اسے گرنے سے بچاتا بولا۔ شکریہ زوہان بھائی، آپ نے بچا لیا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوتی زوہان سے بولی، جبکہ اس کے بھائی کہنے پر زوہان نے منہ بگاڑا تھا۔ جاؤ تمہیں چچی بلا رہی ہیں۔ زوہان نے اس کے پیچھے سے جب نائلہ چچی کو اشارے سے اسے زرمینہ کو بھیجنے کا کہتے دیکھا تو زرمینہ سے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی اپنی امی کی بات سننے چل پڑی۔ زوہان بھی جانے لگا تھا، مگر ساجدہ کے سسرال میں سے کوئی لڑکی آتی اس کا راستہ روک گئی تھی۔ سنیں مسٹر، وہ اسے دیکھتی بولی۔ جی فرمائیں، زوہان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میرا نام فائزہ ہے اور میں ساجدہ کے ہسبینڈ کی کزن ہوں۔ وہ لڑکی اپنا تعارف کرواتی بولی۔ جی تو میں کیا کروں؟ زوہان نے آنکھیں گھماتے کہا۔ وہ کل دیکھا تھا آپ کو میں نے اور آپ مجھے بہت اچھے لگے، تو کیا آپ کا نمبر ملے گا؟ وہ لڑکی ادائیں دکھاتی اپنے بالوں سے کھیلتی بولی، جبکہ اس کی بات پر زوہان کو غصہ آیا تھا۔ آپ مجھے پسند کرتی ہیں تو میں کیا کروں؟ میں تو نہیں کرتا نا آپ کو پسند، اور ویسے بھی مجھے شوق نہیں لڑکیوں میں اپنا نمبر بانٹنے کا۔ وہ غصہ ضبط کرتا بولا، وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اپنا یوں اگنور کیے جانا اور اپنی انسلٹ پر ذلت کے احساس سے سرخ ہوئی تھی۔ زوہان کب سے زرمینہ کو دیکھ رہا تھا، اسے یوں زرمینہ پر نظریں جمائے فائزہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو اس لڑکی کی وجہ سے تم نے مجھے ریجیکٹ کیا؟ وہ ہلکی آواز میں دانت چباتی بولی۔ وہ خود میں ہی
کرتی خود میں ہی کرتی آگے چل رہی تھی، تبھی زرمینہ جو ہاتھ میں کولڈ ڈرنک لیے چل رہی تھی اس سے ٹکرائی تھی۔ اوہ سوری سوری سسٹر، زرمینہ جلدی سے ایکسکیوز کرتی بولی۔ کیا سوری؟ اندھی ہو تم؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ میرا ڈریس خراب کر دیا تم نے، وہ اس پر چیختی بولی، جبکہ زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ اس کو اس طرح اونچی آواز میں آج تک کسی نے نہیں ڈانٹا تھا، حتیٰ کہ ذوحان نے بھی نہیں ڈانٹا تھا اسے کبھی ایسے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، اور کیوں رو رہی ہو تم زرمینہ؟ ذوحان جو دور سے اسے زرمینہ پر غصہ کرتا دیکھ چکا تھا، فوراً اس کے پاس آتا پوچھنے لگا، ذوحان بھائی جان بوجھ کر نہیں گرائی ان پر، میں نے کولڈ ڈرنک غلطی سے گر گئی، سوری بھی کر رہی ہوں، مگر یہ غصہ کر رہی ہیں۔ زرمینہ نے روتے ہوئے ذوحان کو بتانے لگی، جب اس کے رونے پر ذوحان کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ چپ رونا بند کرو، غلطی تو سب سے ہوتی ہے، جاؤ تم شاباش منہ دھو کر آؤ، اور آپ مس اگر آپ دھیان اس کا نہیں تھا تو آپ دے دیتی دھیان سے چلتے ہوئے، خبردار جو تم نے ہمارے گھر کی جان کو کچھ کہا تو۔ زرمینہ کو پیار سے کہتے وہ آخر پر اس لڑکی سے سختی سے بولا، جس پر وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ تم جاؤ شاباش زرمینہ، منہ ہاتھ دھو، اور کاجل سارا پھیل گیا ہے تمہارا، توبہ بہت ڈراؤنی لگ رہی ہو۔ ذوحان اسے نارمل کرنے کے لیے تنگ کرنے لگا، جس پر وہ مسکراتی ہال کے واش روم کی جانب چل پڑی۔ حدید بیٹا چپ کر جاؤ، بابا کی جان چپ ہو جاؤ بیٹا، وہ دیکھو ٹوائے، واؤ کتنا پیارا ہے نا۔ حوریہ کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے آج ذیشان حدید کو سنبھال رہا تھا، مگر وہ تھا کہ باپ کے پاس چپ ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ اسے لیے لان میں ٹہل رہا تھا، کیونکہ حوریہ سو رہی تھی اندر اور وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے اس کا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی، اور ذیشان کو اپنی آنے والی اولاد بہت پیاری تھی، اسی لیے وہ اس کی ضرورت کی چیزوں کا خیال رکھتا تھا۔ جب آدھے گھنٹے سے اوپر ہونے کے باوجود اس سے حدید چپ نہ ہوا تھا، وہ ہار ماندہ اسے اندر لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حدید کی رونے کی آواز پر حوریہ کی آنکھ کھل گئی تھی اور فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ پکڑو اسے، چپ نہیں کر رہا۔ ذیشان حدید کو اسے پکڑاتا سنجیدہ لہجے میں بولا، جبکہ حوریہ کے حدید کو تھامتے ہی حدید چپ کر گیا تھا، اور یہ دیکھ کر ذیشان نے حیرت سے اپنے چھوٹے پیس کو دیکھا تھا، جس نے اسے آدھے گھنٹے سے پاگل کر رکھا تھا، اور ماں کے پاس جاتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا ہے حوریہ، مگر یہ نہ سوچنا کہ میں اپنے بیٹے کو تم سے چھیننے دوں گا خود سے۔ ذیشان کی بات پر حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نہیں کر رہی اسے آپ سے دور، اسے بس عادت ہے میری، اور پلیز بہت بحث مت کریں، میری بہت طبیعت خراب ہے، پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے میری طبیعت، اور باہر جائیں، مجھے فیڈ کروانا ہے حدید کو۔ حوریہ کی پہلی بات پر وہ جو بولنے لگا تھا، مگر اس کی اگلی بات پر وہ چپ ہو گیا، مگر باہر جانے والی بات پر اس نے آنکھیں چھوٹی کی، اسے دیکھا۔ کیوں جاؤں باہر میں نہیں جا رہا، یہیں بیٹھا ہوں، کرنا ہے تو کراؤ فیڈ، اگر بھول گئی ہو تو یاد کر لو میں ہی باپ ہوں اس کا۔ ذیشان کی بات پر حوریہ کے گال لال ہوئے تھے، وہ جانتی تھی ذیشان نہیں جانے والا، اس لیے وہ اپنا رخ دوسری طرف کرتی دوپٹہ پھیلا کر بیٹھتی حدید کو فیڈ کرانے لگی، جبکہ ذیشان صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا جو گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ اور ارمان باتیں کرتے برائڈل روم کی طرف آ گئے تھے کہ تبھی انہیں کسی لڑکی کے چیخنے کے ساتھ بچاؤ بچاؤ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز تو زرمینہ کی ہے نا، ارمان نے پریشانی سے کہا، اور وہ دونوں ہی آواز کی سمت بھاگے تھے جو برائڈل روم سے آ رہی تھی۔ ایک جھٹکے میں دروازہ کھلتے وہ دونوں روم میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں، کیونکہ سامنے ہی زاہد زرمینہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور زرمینہ خود کو بچانے کی کوشش کرتی رو رہی تھی۔ ذوحان غصے سے آگے بڑھتا زاہد کی گردن سے دبوچے زرمینہ سے دور کر چکا تھا، اور ارمان فوراً زرمینہ کے پاس جاتا اسے گلے لگا گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس لڑکی نے خود بلایا تھا مجھے۔ زاہد خود کو پکڑے جانے پر جھوٹ بولتا زرمینہ پر الزام لگاتا بولا، نہیں ذوحان بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، اسے میری تو کمر میں درد ہو رہی تھی، اس لیے نوری بھابھی نے مجھے یہاں برائڈل روم میں بھیجا تھا کہ کچھ دیر لیٹ جاؤں، کیونکہ پھر واپسی کل لمبا سفر بھی کرنا ہے، اور مجھے اندر آتا دیکھ کر یہ بھی آئیے اندر۔ زرمینہ زاہد کے الزام پر تڑپ کر بولی، جبکہ رونے کے سبب اس کے الفاظ اٹک اٹک کر نکل رہے تھے۔ تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے زرمینہ، ہمارے گھر کی لڑکیوں کے کردار پر ہمیں پورا یقین ہے، ذوحان زرمینہ سے کہتا واپس زاہد پر ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ ارمان کو تو بس اپنا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی زاہد کا حشر نشر کر دے۔ وہ روتی ہوئی زرمینہ کو چپ کراتا ذوحان کے پاس آیا اور اسے زاہد سے دور کیا، جو مار کھا کر ادموا ہو گیا تھا۔ بس کر دیں بھائی، بہت ہے اتنی ڈوز اسے، اور وہ ذوحان سے بولا، جس پر ذوحان بھی زاہد سے دور ہوتا زرمینہ کی جانب متوجہ ہو، جو ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے ارمان، اسے گھر لے جانا چاہیے۔ ذوحان کی بات ارمان کو بھی صحیح لگی۔ جی صحیح کہا آپ نے بھائی، آپ لے جائیں زرمینہ کو، میں چاچا چاچی کو بتا دوں گا، کیونکہ سفر لمبا ہے، پہنچنے میں 4 گھنٹے لگ جانے ہیں۔ زرمینہ تم بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ، کسی کو اس بارے میں مت بتانا، ارمان پہلے ذوحان سے کہتا، پھر زرمینہ کی جانب متوجہ ہوتا بولا۔ اس کی بات پر زرمینہ نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ زرمینہ اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں بھی واپس جا کر اسے زاہد کو زندہ قبر میں اتار دوں گا۔ ذوحان جب کافی دیر سے زرمینہ کو چپ ہوتے نہ دیکھا تو گاڑی کی اسٹیئرنگ پر پکڑ کر مضبوط کرتے غصے سے کہا، غصے کی وجہ سے اسٹیئرنگ تھامے اس کے ہاتھوں کی ویز بھی ابھر آئی تھی۔ ذوحان بھائی، اگر آپ اور مانی نہ آتے تو کیا ہوتا؟ ہاں تو کیا؟ زرمینہ جو ابھی بول ہی رہی تھی، ذوحان کی بات
ٹوک کر غصے سے پوچھنے پر وہ کانپ گئی تھی، جبکہ اس کے کانپنے پر ظہار نے لمبے لمبے سانس لیتے خود کو نارمل کیا تھا۔ دیکھو زرمینہ، تمہارے رونے سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، چپ کر جاؤ۔ شاباش، ظہار نے گاڑی روکتے اس کی طرف منہ کرتے نرم لہجے میں کہا، اور زرمینہ ہاں میں سر ہلاتی آنسو پہنچ گئی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ ظہار نے اسے نارمل ہوتے کرنے کے لیے کہا۔ شاورما بھی کھاؤں گی، زرمینہ نے معصومیت سے سر ہلاتے آئس کریم کے لیے ہاں کہنے کے ساتھ شاورما کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس کے یوں معصومیت سے کہنے پر ظہار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اوکے، جو دل کرے تم کھا لینا، بس موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ ظہار گاڑی واپس اسٹارٹ کرتا بولا، جس پر زرمینہ نے اسے مسکراہٹ پاس کی۔ اوہ شٹ، اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ زرمینہ کو شاورما اور آئس کریم کھلا کر وہ واپس جا رہے تھے، مگر رستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اور وہ لوگ ابھی گھر سے 4 گھنٹے کی مسافت پر تھے۔ ظہار بھائی گھر فون کر کے بتا دیں کہ ہمیں دیر ہو جائے گی ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ زرمینہ نے ظہار کو گھر والوں کو یاد کرواتے کہا، ہاں میں کرتا ہوں۔ ظہار نے کہتے اپنا موبائل فون نکال چکا تھا۔ اوہ شٹ، بیٹری ڈیڈ ہے۔ فون کی بیٹری ڈیڈ ہونے کے سبب فون کو آن نہ ہوتا دیکھ کر ظہار کا میٹر گھوما تھا اور وہ غصے سے گاڑی کی بیک پر فون پھینکتا بولا، تمہارا کہاں ہے فون؟ ظہار کو اچانک زرمینہ کے فون کا خیال آیا تو اس نے زرمینہ سے پوچھا، وہ تو مسکان کے پاس تھا۔ زرمینہ بیچارگی سے بولی، اف، اب آدھی رات انجان جگہ پر میں کہاں سے مکینک ڈھونڈوں؟ ظہار ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ ابھی زرمینہ اس کی بات کا جواب دینے لگی تھی کہ تبھی 3 آدمی ان کی گاڑی کے قریب آئے۔ نکلو تم دونوں باہر۔ ان تینوں میں سے ایک گاڑی کے شیشے سے اندر جھانکتا بولا، وہ تینوں آدمی حلیے سے غنڈے لگ رہے تھے۔ ظہار بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ زرمینہ ڈر کے مارے ظہار کا بازو تھامتی بولی، تم بیٹھو گاڑی میں، باہر نہیں نکلنا، میں دیکھتا ہوں، فکر نہ کرو۔ ظہار اسے تسلی دیتا گاڑی سے نکلا تھا۔ لڑکی کو بھی نکال۔ آدمی پھر سے بولا، کون آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ظہار نے گاڑی سے نکلتے پوچھا، زیادہ زبان نہیں چلاؤ تم، لڑکی کو بھی باہر نکالو۔ ان آدمیوں کو ایک ہی بات پر اڑا دیکھ کر ظہار کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ خود پر کنٹرول کر گیا تھا۔ لے نکل آئی میں باہر، اب بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ ظہار جو ان آدمیوں سے کچھ کہنے والا تھا، اپنے پاس سے زرمینہ کی آواز پر اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا جو اس کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا گاڑی میں بیٹھو، ظہار نے اسے دیکھتے غصے سے کہا۔ وہ کیوں اتنی پاگل تھی؟ اگر وہ لوگ چور ڈاکو ہوتے یا پھر برے لوگ ہوتے تو، مگر وہ سمجھتی کہاں تھی؟ اوئے لڑکے ادھر دیکھ اور ہمیں بتا کیا لگتی ہے یہ تیری؟ آدھی رات کو یہاں سنسان سڑک پر کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ ان آدمیوں میں سے ایک ظہار کو اپنی جانب متوجہ کرتا بولا، کزن ہے میری اور ہم شادی سے واپس جا رہے تھے اور گاڑی خراب ہو گئی۔ ظہار کے جواب پر وہ آدمی ہنستے تھے، تجھے پاگل لگتے ہیں؟ ہم بھگا کر لایا ہے تو اس لڑکی کو؟ اس آدمی نے غصے سے کہا، ارے بھائی کیوں تم نہیں مان رہے؟ ظہار چڑھتے ہوئے بولا، چل پھر اپنے گھر والوں سے بات کرا ہماری۔ اب کے دوسرا آدمی بولا، کیسے کراؤں؟ فون بند پڑا ہے۔ ظہار نے ماتھا مسلتے دانت پیستے ہوئے کہا، بہانے بنا کر ہمیں گمراہ نہ کرو، اور بات سنو لڑکے، اس علاقے میں ہمارا راج چلتا ہے اور ہم یہاں پر اسی طرح کی بےغیرتیاں برداشت نہیں کرتے۔ جو یوں اپنے ماں باپ کی عزت کو اچھالتا ہے اسے ہم ساری زندگی کی نیند سلا دیتے ہیں۔ دوسرے آدمی کے کہنے پر ان تینوں نے گن ان پر تان لی تھی۔ گن دیکھ کر زرمینہ کی جان نکلی تھی اور اسی وقت اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی، مگر یاد رہے زرمینہ کی ترکیبیں ان جیسی ہی ہوتی ہیں۔ ارے کس بیوقوف نے کہا آپ سے کہ ہم بھاگے ہیں گھر سے؟ بھلا میاں بیوی کو کیا ضرورت بھاگنے کی؟ زرمینہ کے اچانک بولے گئے الفاظ پر ان تینوں کے ساتھ ظہار کے بھی پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ تم اس کی بیوی ہو، مگر یہ تو کہہ رہا تھا کہ کزن ہو۔ آدمی نے حیرت اور ناسمجھی سے پوچھا، ہاں تو بیوی سے پہلے کزن تھی نا، اور انہوں نے اسی لیے نہیں کروایا بیوی کی نسبت سے تعارف کیونکہ ابھی نکاح ہوا ہے نا، رخصتی نہیں ہوئی۔ زرمینہ آنکھیں پٹپٹاتے بولی، جبکہ ظہار کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ بول کیا رہی ہے۔ زرمینہ کیا بول رہی ہو تم؟ کچھ عقل ہے یا نہیں تم میں؟ ان تینوں آدمیوں کو آپس میں صلاح کرتے وہ آہستہ آواز میں زرمینہ سے بولا، ارے فکر نہیں ظہار بھائی، دیکھیں ابھی یہ لوگ ہمیں جانے دیں گے۔ میں نے نا کل رات ہی اپنے ناول میں ایسی سچویشن پر سین پڑھا ہے، تو اس میں لڑکا ان لوگوں سے بچنے کے لیے ایسے جھوٹ بولتا ہے، دیکھا ابھی ہم وہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ زرمینہ اسے چل کرتے بولی، ہم کیسے مانیں تم سچ بول رہے ہو؟ نکاح نامہ دکھاؤ۔ صلاح کرنے کے بعد ان تینوں میں سے بھی ایک نے شک کیا تھا زرمینہ پر، اس لیے بولے، معافی سر، مگر نکاح نامہ ساتھ نہیں رکھتے۔ اگر پتہ ہوتا کہ آپ لوگوں نے ہمیں ملنا ہے اور نکاح نامہ مانگنا ہے تو لے آتے ساتھ۔ اب کی بار زرمینہ کی جگہ ظہار بولا تھا، ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ نکاح کرو گے ہمارے سامنے؟ اگر پہلے نکاح ہوا ہے تو پھر سے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا؟ ان کی بات پر ظہار کے ساتھ ساتھ زرمینہ کی بھی جھٹکا لگا تھا۔ کیسے کر لیں نکاح؟ بتایا تو ہے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ زرمینہ فوراً سے احتجاج کرتی بولی، اگر ہو چکا ہے نکاح پہلے سے تو دوبارہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، یا پھر جھوٹ بولا تم لوگوں نے اور حقیقت میں نکاح ہوا ہی نہیں تم لوگوں
ہوگا، اگر ایسا ہے تو پھر بہت بے دردی بھری سزا سناؤں گا میں تم لوگوں کو، کیونکہ تم لوگوں نے ہم تینوں سردار بھائیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ سردار جس نے انہیں گاڑی سے نکلنے کو کہا تھا وہ غصے سے لال ہوتا بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم تیار ہیں نکاح کے لیے۔ ذوحان نے معاملہ فہمی سے کام لیتے کہا۔ ذوحان کی ماننے پر زرمینہ میں نام گردن ہلاتے اسے دیکھا تھا، جبکہ ذوحان اس کا ہاتھ تھام کر دباتے اسے چپ کروا گیا تھا اور ساتھ آنکھوں سے تسلی رکھنے کا اشارہ بھی کر گیا تھا۔ وہ کمزور نہیں تھا کہ وہ یوں ان لوگوں سے ڈرتا، مگر ابھی آدھی رات کو زرمینہ اس کے ساتھ تھی اور وہ 3 لوگ تھے ہتھیار کے ساتھ، وہ اکیلا ان سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ چلو ہمارے ساتھ، وہ تینوں کہتے انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ گاڑی کو لاک لگاتے وہ ان کے ساتھ زرمینہ کا ہاتھ تھامتا چل پڑا۔ ذوحان بھائی آپ کیوں مان گئے؟ ہم نکاح نہیں کر سکتے، گھر والے کیا جواب دیں گے؟ زرمینہ پریشانی سے بولی، جبکہ پریشانی کے سبب اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ زرمینہ مجھے بھی یہ سب باتیں پریشان کر رہی ہیں، مگر ابھی یہاں سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے اور کوئی نہیں، تو ابھی کر لیتے ہیں نکاح، بعد میں سوچیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ ذوحان کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اس ناول میں جب ہیرو نے ان غنڈوں سے نکاح کا جھوٹ بولا تھا، ان غنڈوں نے انہیں جانے دیا تھا کیا؟ ذوحان نے دماغ میں چلتا سوال پوچھا۔ پتہ نہیں، میں آگے پڑھا ہی نہیں، زرمینہ منہ لٹکائے بولتی۔ ذوحان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ کچھ دیر میں ہی ان کا نکاح ہو گیا تھا اور زرمینہ ذوحان شاہ بن گئی تھی۔ ان تینوں آدمیوں سے کہہ کر ذوحان نے گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے مکینک بلوایا تھا۔ اب مکینک ان کی گاڑی ٹھیک کر رہا تھا اور ذوحان اس سے فون لے کر بابا کو کال کر رہا تھا۔ ہیلو ڈیڈ، میں ذوحان ہوں، میرے فون کی بیٹری ڈیڈ تھی، اس لیے کسی کو فون کر کے کال کی ہے۔ کہاں پر پہنچے ہیں آپ لوگ؟ ذوحان نے فون پہ ہوتے ہی سوال کیا تھا۔ ہاں بیٹا، بس گھر پہنچنے والے ہیں۔ تم پہنچ گئے گھر؟ مراد صاحب نے آگے سے جواب دیتے اس سے پوچھا۔ بس ڈیڈ، ابھی ہماری گاڑی خراب ہو گئی تو ہمیں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، ذوحان نے جواب دیتے بتایا۔ اوکے بیٹا، پر زرمینہ کا بہت خیال رکھنا، اسے ڈانٹنا مت۔ مراد صاحب کے کہنے پر وہ ہنسا تھا۔ نہیں ڈانٹتا ڈیڈ۔ اوکے پھر میں فون رکھتا ہوں، وہ ان سے کہتا فون بند کر گیا تھا۔ ہمارا نکاح ہو گیا ذوحان بھائی، ہم گھر والوں کو کیا کہیں گے؟ زرمینہ نے پریشانی سے ذوحان کو فون بند کرتے اسے کہا، جبکہ ذوحان اس کے بھائی کہنے پر اس کا دیکھ کر رہ گیا تھا۔ خدا کا خوف کرو زرمینہ، ابھی ہمارا تازہ لیٹسٹ نکاح ہوا ہے اور تم مجھے بھائی کہہ رہی ہو؟ ذوحان کے کہنے پر زرمینہ دانتوں تلے زبان دبا گئی تھی۔ سوری، پر کیا کروں، مجھے عادت ہے نا، زرمینہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ مجھے بہت ٹینشن ہے زرمینہ کے گھر والوں کو کیا کہیں گے؟ ذوحان کے کہنے پر زرمینہ کی ٹینشن پھر سے ابھری تھی۔ پر مجھے ابھی طلاق دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ زرمینہ کی اصلاح پر ذوحان نے اسے گھورا تھا۔ فضول زیادہ مت بولو، اگر میں دے بھی دوں طلاق تو بھی بات ختم نہیں ہوگی، تو مجھے پھر بھی بھائی نہیں کہہ سکو گی، اور اگر گھر والوں کو پتہ لگ گیا کہ ہمارا نکاح ہوا تھا اور میں نے بنا ان سے مشورہ کیے تمہیں طلاق بھی دے دی تو میں گھر میں سے باہر، تو بس گھر والوں کو کسی اچھے وقت میں بتا دیں گے اور ان کی اصلاح پر آگے عمل کریں گے۔ ذوحان نے اپنے اندر کا حال چھپایا۔ زرمینہ سے بہانہ گھڑا تھا۔ ہائے ذوحان بھائی، میں کیا کروں، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ زرمینہ ہوا میں ہاتھ ہلاتی، جبکہ اس کے پھر سے بھائی کہنے پر ذوحان نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اف زرمینہ، تم کچھ نہ کرو، بس مجھے بھائی بولنا بند کر دو، اتنا ہی بہت ہے، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ ذوحان نے سختی سے کہا۔ کیا کروں میں، نکل جاتا ہے منہ سے میرے، اگر بھائی نہ کہوں تو کیا کہوں آپ کو، سب کے سامنے کیا بولوں گی؟ زرمینہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ذوحان کہہ لیا کرو۔ ذوحان کے کہنے پر وہ نہ میں سر ہلانے لگی۔ نہیں میں نہیں کہوں گی، سب کیا کہیں گے کہ ذوحان کیوں بول رہی ہو، بھائی بولو۔ زرمینہ نے انکار کرتے کہا، تو تم مجھے شاہ جی کہہ لیا کرو، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا مجھ سے لڑائی ہوئی ہے تمہاری تو تم مجھے بھائی ماننے سے انکار کر دیا۔ ذوحان کی تجویز اسے پسند آئی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، میرا مطلب ہے شاہ جی۔ زرمینہ جو پھر سے اسے بھائی کہنے لگی تھی، اسے گھوری پر جلدی سے شاہ جی کہہ گئی تھی۔ تم بس اتنا کرنا کہ گھر جا کر کسی سے کچھ مت کہنا، کسی کو کچھ مت بتانا، میں خود ہی کوئی اچھا وقت اور موقع دیکھ کر سب کو بتا دوں گا، ابھی بتانا صحیح نہیں ہوگا، ذوحان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ لے صاحب، ہو گئی گاڑی ٹھیک؟ مکینک نے ان کے پاس آتے بولا، جس پر اسے پیسے اور اس کا فون واپس پکڑا تھا۔ زرمینہ کو لیے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور واپس گھر کی طرف سفر اسٹارٹ کر چکا تھا۔